السلام علیکم. یہ میری نارمل سیٹنگ نہیں ہے. مجھ سے شروع کے یہ 2 پوائنٹس کی جو ویڈیو تھی نا یہ ڈیلیٹ ہو گئی, تو اس لیے میں نے کہا مجھے دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑے گا, تو اس لیے میں ابھی یہاں پہ ریکارڈ کر رہی ہوں. اچھا, تو لڑکیوں کے 2 آرگیومنٹس ہوتے ہیں. ایک آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر شوہر ہمیں کھلائے گا تو تانے دے گا کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں, تمہاری میری پیسے کے بغیر اوقات کیا ہے, تم تو میرے ٹکڑوں پہ پلتی ہو. اور دوسرا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی شوہر پہ تو صرف نان نفقہ فرض ہے نا, اس پہ ہماری لگژریز پورا کرنا تو فرض نہیں ہے. اب اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں شاپنگ کراؤ اور وہ منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی استطاعت نہیں ہے, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ہمیں تو شاپنگ کرنی ہے نا. ان 2 آرگیومنٹس کا میں جواب دوں گی. تو پہلے آرگیومنٹ کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ آپ نے شادی کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ کس سے شادی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, شادی کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ کس سے شادی کر رہی ہیں. جب دیندار لوگوں کے رشتے آتے ہیں تو کیا کہہ کے ریجیکٹ کیا جاتا ہے, ملا ہے تو مولوی ہے, ہمیں نہیں کرنی ہے, ہمیں کوئی ماڈرن لڑکا چاہیے. تو ماڈرن لڑکا پھر وہ شریعت کا بھی پابند نہیں ہے, تو جب وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہی کیوں دیکھے گا کہ میں اپنی بیوی سے اچھے سے بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. وہ تو پھر اس کو ڈیفینیٹلی احسان سمجھے گا نا. ایک یہ بھی چیز ہے. باقی بہرحال کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شخص جو ہے نا, وہ سامنے والا, وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں, آپ کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے اور پھر وہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے. ان دیٹ کیس آپ اپنی فیملی کو انوالو کریں, لیکن اس میں بھی جاب کرنا از ناٹ دا سولوشن. اب اگر ایک بندہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے کہ تم میرے پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہو, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جاب کروں گی. کیا جاب کرنا مطلب ڈو یو تھنک جاب کرنے سے چیزیں صحیح ہو جائیں گی؟ بیکاز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پیسہ اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فائنینشیل کنٹرول ایٹ دس پوائنٹ. اٹ مینس کہ پورا بندہ ہی خراب ہے, اس کے اندر صرف پھر فائنانس کو لے کے مسئلہ نہیں ہوگا, وہ ہر چیز میں پنگے کرے گا. تو اس میں بہتر آپشن یہی ہے کہ فیملی کو انوالو کیا جائے, لیکن جاب کرنا بھی اس مسئلے کا کوئی سولوشن نہیں ہے. دوسرا آرگیومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہماری لگژریز ہیں, ہمیں پوری کرنی ہے. تو اب یو مائٹ ناٹ لائک دا آنسر, لیکن جو تفسیر ہے نا اس آیت کی جس میں اللہ کہتا ہے کہ اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو, سورہ احزاب آیت نمبر 33, اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ عورت اپنے گھر سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتی, اس کو نہیں نکلنا چاہیے بلا ضرورت. ٹھیک ہے, اب گھومنا پھرنا بھی ضرورت میں آتا ہے, کیونکہ عورت کو ہم گھر میں قید کر کے نہیں رکھ سکتے, تو ضرورت میں آتا ہے گھومنا پھرنا. وہ اپنے شوہر یا باپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جا سکتی ہے, لیکن اگر اس نیت سے جاب کر رہی ہے کہ میں نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے, لگژریز پوری کرنی ہے, تو یہ ضرورت میں نہیں آتا, تو اس جاب کو ڈسکریج کیا جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ تیسری چیز, اسلام کیا کہتا ہے عورت کے جاب کرنے کے بارے میں. تو بائی ڈیفالٹ اسلام پسندیدہ نہیں کہتا. عورت کا جاب کرنا بہرحال پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں, اگرچہ اس کی گنجائش ضرور ہے اگر پردے کے ساتھ ہے. جوان عورت پہ چہرہ چھپانا بھی واجب ہے, تو اگر پردے کے ساتھ ہے, کوئی غیر ضروری انٹریکشن نہیں ہو رہی مردوں سے, تو پھر اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پسندیدہ عمل یہ پھر بھی اسلام میں نہیں ہے. اور یہ کہ گنجائش ہے اور شوہر کی اجازت ہونا ضروری ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر جاب کرنا جائز نہیں ہے. بھائی اب لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی عورت مجبور ہے تو کوئی کمانے والا نہیں ہے تو کیا وہ بھی نہیں کما سکتی؟ تو وہ کما سکتی ہے. کوئی عورت اگر اس کا کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے گھر میں, تو ایسی عورت کما سکتی ہے. دیکھیں, مجبوری کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں. مجبوری کو آپ نارمل حالات پہ قیاس نہیں کر سکتے. تو مجبوری کے حالات میں عورت کما سکتی ہے. کوئی بیوہ ہے اگر اور اس کے پاس کوئی نہ باپ ہے نہ بھائی ہے, وہ مجبور ہے, تو اس کو چاہیے کوئی رشتہ تلاش کرے, شادی کرے, لیکن پاسبل نہیں ہے تو پھر وہ جاب کر سکتی ہے. خواتین بہت غصہ کرتی ہیں, لیکن عورت کا اللہ تعالیٰ نے جو رول رکھا ہے وہ زیادہ اس میں ہے کہ شی شوڈ ریز دا نیکسٹ جنریشن. اس نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے, اسلام کے مطابق پرورش کرنی ہے. میں یہ نہیں بولوں گی کہ پورا لائف کا پرپز یہ ہے. شادی کے بعد اگر اولاد ہے تو ایک پرپز مین آپ کا یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش کرنی. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اولاد کی اچھی پرورش دونوں کی ذمہ داری ہے, لیکن زیادہ رول اس میں کون پلے کرتا ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ رول عورت ہی پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر عورتیں جاب کریں گی تو یہ سیٹ اپ نہیں ہوگا. دیکھیں, اب اگر مرد بھی جا رہا ہے صبح, ٹھیک ہے, اور وہ رات میں آ رہا ہے کام کر کے, عورت بھی صبح جا رہی ہے, وہ بھی رات میں آ رہی ہے کام کر کے, تو جب دونوں گھر واپس آئیں گے تو اوبویسلی لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ بیکاز ایسا ہونا چاہیے نا کہ ایک بندہ جاب کر کے واپس آئے تو دوسرا وہ آلریڈی پورا دن گھر پہ ہو, تو وہ اس کے لیے اس نے اچھا ماحول پریپیئر کیا ہوا ہو, کھانا پریپیئر کیا ہوا ہو, تو ہی آپ آپس میں چل لیتے ہیں. لیکن اگر دونوں تھک کے جاب سے واپس آئے ہیں تو لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ تو یہ سیٹ اپ چلے گا کیسے؟
از دس ہاؤ اے فیملی شوڈ ورک؟ از دس ہاؤ اے ہیلدی فیملی ورکس؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کیس دے ہیو چلڈرن تو بچے بہت مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اس کی ماں چاہیے. چھوٹے ویسے تو بڑے بچوں کو بھی، لیکن چھوٹے بچے کو اس کی ماں چاہیے ہر حال میں. تو اگر ماں جاب کر رہی ہے تو بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت برا افیکٹ پڑتا ہے. چلڈرن فیل دا ایبسنس آف دیئر مدرس. بہت سارے بچے جب چھوٹے تھے اور ان کی مدرس جاب کرتی تھیں، اب وہ بڑے ہو گئے، آپ ان سے جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وی ہیو فیلٹ دا ایبسنس آف آور مدرس. تو ماں کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے بچے کی لائف میں، اس کی پرورش میں. تو اگر ماں جاب کرے گی تو یہ بچے کا بھی بہت نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دونوں ویسے ایک تو ان کی میرڈ لائف خراب ہوگی میاں بیوی کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بچے کا نقصان الگ. اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ دس از انڈیویجولزم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا کہ عورت جو ہے وہ مرد پہ ڈپینڈ کرتی ہے کس چیز کے لیے؟ فائنانسز کے لیے. مرد عورت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز کے لیے؟ اولاد کے لیے. تو دونوں ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں تبھی ان کا آپس میں ایک ریلیشن ہے. اب اگر دونوں ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ہی نہیں کر رہے، وہ اپنا کما رہا ہے وہ اپنا کما رہی ہے، دیر از نو ریلیشن. This is not what Islam teaches. Islam emphasizes relationships. This is also one of the reasons کہ اسلام میں عورت کا جاب کرنا پسندیدہ بہرحال نہیں ہے. اچھا، لوگ ایک اشکال بہت زیادہ کرتے ہیں اباؤٹ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ جاب کرتی تھیں. تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ اسلام سے پہلے ایک انٹرپرینور تھیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بزنس آلریڈی اسلام سے پہلے سے تھا اور وہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتی تھی. عورت کے لیے بزنس کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ شوہر کے حقوق یا بچوں کی رسپانسبلٹی نگلیکٹ نہ ہو. ان کے کام کرنے کا پرپس یہ نہیں تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، بلکہ شی سپورٹڈ دی مشن آف اسلام، اور اپنی لگژریز پوری کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو یہ کیس تھا یہ ایکسیپشن ہے، اور یہ عورتوں کو منع نہیں کرتا کہ آپ کما نہیں سکتی، پیسے کما سکتی ہیں، لیکن گھر سے باہر نکل کے پیسے کمانے کو اسلام انکریج نہیں کرتا. اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کیس ڈز ناٹ چینج دا اسلامک رولنگ. ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے ان کا جو بھی بزنس تھا وہ تھا. اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شی اسٹل اوبیڈ ہر ہسبینڈ. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیس ہے دس از این ایکسیپشنل کیس، دس از ناٹ اے ڈیفالٹ فار ایوری وومن. اس کے بعد میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گی عورتوں سے اور لڑکیوں سے کہ آپ دو برڈنس کیوں اٹھا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اس نے نان نفقہ پرووائڈ کرنا ہے فار دا فیملی. اللہ تعالیٰ نے عورت پہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اس نے نسل پیدا بھی کرنی ہے اور پرورش بھی کرنی ہے. دونوں کے اوپر ٹھیک ٹھاک رسپانسبلٹی ہے. تو عورتیں کیوں اپنے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی ڈال رہی ہیں کہ پیدا بھی وہ کرے، پھر پرورش بھی وہ کرے، جاب بھی وہ کرے؟ بھائی بلا وجہ کی اپنے اوپر رسپانسبلٹیز کیوں بڑھا رہی ہیں؟ آئی ایم جسٹ جینوینلی کیوریس اینڈ آئی وانٹ ٹو نو. جو بڑے اسکالرز ہیں لائک مولانا طارق جمیل، ڈاکٹر اسرار، مفتی طارق مسعود، یہ لوگ بھی عورت کے جاب کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ پسندیدہ نہیں ہے. عورت کے لیے جاب نہیں ہے، وہ خاوند کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو موت تک اس کی کفالت کرے. عورت کو جاب سے کیوں روکا اللہ تعالیٰ؟ چھوٹا گھر لے لو، تھوڑا کھا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنی عورتوں کو گھر میں بیٹھو. نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر کے لیے پیدا ہوئی ہے، گھر سے باہر کے لیے پیدا نہیں. مجبوری میں جاب کر رہی ہے الگ بات ہے. سوسائٹی میں اس چیز کو پروموٹ کرو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے ہاں کھلانے پلانے کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ہے. یہ ہلکا حکم نہیں ہے شریعت کا، یہ بہت بڑا حکم ہے. خاندانی نظام کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو زیادہ تر اسکالرز، ایٹ لیسٹ میں نے تو ایک بھی اسکالر نہیں دیکھا جو کہتا ہو کہ پسندیدہ عمل ہے. زیادہ تر اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ پسندیدہ نہیں ہے. میں نے اسکالرز کے کچھ نام بھی اسی لیے بتائے تاکہ یہ تھوڑا یقین آ جائے. صحیح ہے. لوگ اکثر کیا اشکال کرتے ہیں کہ اگر عورت کا جاب کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو فیمیل ڈاکٹر کیوں مانگتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت ان شعبوں میں کام کر سکتی ہے جہاں عورت کی ضرورت ہے. جیسے کہ میڈیکل کا شعبہ ہے، یہاں پہ ہمیں عورتوں کی ضرورت ہے، ڈیفینیٹلی ہے. تو یہاں پہ عورت جاب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جاب کر سکتی ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں لیکن لمٹس بہرحال ہیں کہ پردہ ہو، پردے کے ساتھ مردوں سے غیر ضروری اختلاط نہ ہو. اگر یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ میڈیکل میں بھی جاب کر رہے ہیں ایز اے ڈاکٹر اور واٹ ایور، لیکن پردہ نہیں ہے، تو پھر ایسے جاب کرنے سے بہتر ہے، ایسی انسانیت کی خدمت سے بہتر ہے کہ گھر پہ بیٹھ لیا جائے. I said what I said. تو ایسے شعبوں میں خواتین جاب کر سکتی ہیں جہاں پہ ہمیں خواتین کی ضرورت ہے. آئی تھنک ایون پولیس کے شعبے میں بھی وی نیڈ ویمن، یا کوئی بھی اور شعبہ جہاں عورتوں کی ضرورت ہے وہاں جاب کی جا سکتی ہے، بٹ ود ان دا باؤنڈریز آف اسلام. تو یہ اشکال مت کیجیے گا کہ اچھا تو پھر فیمیل ڈاکٹر کیوں مانگتے ہو؟ تو فیمیل ڈاکٹر مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عورتیں جاب کر سکتی ہیں. اکثر جو فیملیز میں مائیں ہوتی ہیں نا، اکثر ایک بات کہتی ہیں کہ دیکھو نا میری کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ میں کماتی نہیں ہوں.
دس از کمپلیٹلی رانگ, دس از ان اسلامک. اور عورت کی ویلیو اس کی کمائی سے نہیں ہے. کاش یہ بات نا ذہن میں اتر جائے, عورت کی ویلیو اس کی کمائی سے نہیں ہے. تو یہ جو اکثر مائیں بھی یہ سینٹینس بول رہی ہوتی ہیں, یا کوئی بھی عورت ان جنرل ہوز میرڈ شوڈ نیور سے دس کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ میں کماتی نہیں ہوں. عورت کی ویلیو کمائی سے کبھی نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. انسان کی ویلیو اس کے نیک تقوی والے پرہیزگار ہونے سے. اور اگر ویلیو سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا مطلب ہے کہ مائی ہسبینڈ ڈز ناٹ ویلیو می کیونکہ میں کماتی نہیں ہوں, یہ آپ کے ہسبینڈ کا ہیڈیک ہے, وہ تھوڑا سا سائیکو ہے. بیکاز واٹ دا ہیل, کمانا اس کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو بلا وجہ کا اپنے اوپر نہیں کہ میری کوئی ویلیو نہیں. عورت کی ویلیو اس کی کمائی سے نہیں ہے, اور نہ ہی کمانا عورتوں کا کام ہے. اور ونس اگین ایک لاسٹ سوال پہ ہم ویڈیو ختم کرتے ہیں. وہ لاسٹ سوال یہ ہے کہ اگر ونس اگین نسل بھی عورت پیدا کر رہی ہے, پرورش بھی عورت کر رہی ہے, کما بھی عورت رہی ہے, تو مرد کیا کر رہا ہے؟ مرد کیا کر رہا ہے؟ لائک آئی جینوئنلی آئی وانٹ ٹو نو کہ مرد پہ پھر کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اگر عورت کما رہی ہے اور عورت بچے پیدا بھی کر رہی ہے, پرورش بھی مرد کیا کر رہا ہے؟ مرد پہ کیا رسپانسبلٹی ہے؟ تو میں عورتوں سے کہہ رہی ہوں کیوں ساری رسپانسبلٹی اپنے اوپر لینی ہے؟ بھائی شادی کیوں کی ہے جب سب آپ نے ہی کرنا ہے؟ آئی جینوئنلی وانٹ ٹو نو مرد کیا کر رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.